لیکن یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ امام عالی مقام نے سب کی قربانی کیوں دی۔ امام عالی مقام وقت کے بادشاہ سے جنگ کر رہے ہیں، اگر چاہتے تو صلح کر لیتے، لیکن وجہ کیا تھی؟ ادھر وہ وقت کا بادشاہ ہے اور ادھر یہ وقت کے نواسائے رسول بھی ہیں اور نوجوانان جنت کے سردار بھی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ انہوں نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ اگر چاہتے تو ہاتھ دے دیتے، سب کی جان بچ جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ جبکہ وہ خود کو مسلمان بھی کہتا تھا، خود کو نبی کا کلمہ گو بھی کہتا تھا، لیکن امام عالی مقام نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ اس لیے نہیں دیا کہ وہ شرابی تھا۔ بے شک، کیا تھا وہ؟ شرابی۔ شرابی تھا، نشہ کرنے والا تھا، وہ شرابی تھا، مکار تھا، عیار تھا، دغاباز تھا، دھوکے باز تھا۔ بے شک، اور اس کے اندر ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ اپنے اس دربار کے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کا ذکر ہونا چاہیے تھا، وہاں وہ بجائے اس کے اپنے دربار کے اندر رقص کی محفل سجایا کرتا، یعنی وہاں پر عورتوں کو بے پردہ نچایا کرتا تھا، اللہ، بے حیائی کیا کرتا تھا، اور شریعت مطہرہ کی وہ مذاق اڑاتا، شریعت مطہرہ کے پامال کیا کرتا۔ تو امام عالی مقام نے فرمایا جو نانے کی شریعت کو پامال کرے، نانا کے فرامین کے خلاف چلے اور نانا کے شریعت مطہرہ کو جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کرے، حسین اپنے سب ساتھیوں کو تو قربان کر سکتا ہے، لیکن کسی بدبخت فاسق و فاجر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو امام عالی مقام کی جو جنگ تھی وہ صرف اس لیے تھی کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، لیکن کام اس کے مسلمانوں والے نہیں تھے، صرف خود کو مسلمان کہتا تھا، حقیقت میں ایمان سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہ اور اس کے رسول سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس کا خاص ایمان ہی نہیں تھا۔ اور امام علی مقام نے فرمایا جس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے نہ ہو تو حسین کبھی ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے۔ بے شک۔ ایک مرتبہ جھوم کے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ امام علی مقام کے تمام رفقا حضرت عباس علمدار بھی آپ کے سامنے شہید ہو گئے۔ اب خود امام علی مقام نے میدان کارزار میں جانے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے امامہ جناب رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر پہ رکھا، سپر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر سے لگائی، تلوار حیدر کرار کی ہاتھ میں لی اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا پٹکا کمر میں باندھا، اور امام علی مقام گھوڑے پر سوار ہوئے۔ امام علی مقام گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کارزار میں تشریف لائے اور فرمایا او بدبختو، میرا نام حسین ہے، میں فاطمہ کا چین، علی کا نور نظر، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نواسا ہوں۔ او لوگو، تمہارے پاس اب بھی وقت ہے، تم میرے خون ناحق سے باز آ جاؤ کہ رب کائنات تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے، رب کائنات تمہاری غلطیوں کو معاف فرما دے، رب تمہیں ہدایت عطا فرما دے۔ لیکن ان بدبختوں میں سے ایک نے کہا حسین، ہم تمہاری یہاں پر تقریر سننے نہیں آئے، اگر جنگ کرنا ہے تو کرو، نہیں تو یزید کی بیعت کر لو۔ امام علی مقام نے فرمایا بدبختو، حسین سر دے سکتا ہے، ایمان نہیں دے سکتا۔ بے شک، حسین سر دے سکتا ہے، ہاتھ نہیں دے سکتا۔ بے شک۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے غصے کی حالت میں غیظ کے عالم میں تلوار پکڑا اور فرمایا جو میرے مقابلے میں آنا چاہے آئے، اپنے دل کی بھڑاس نکال لے۔ امام علی مقام کے سامنے بے شمار
عراق و شام کے پہلوان آئے، تلوار چلانے والے، شجاعت و بہادر آئے، بڑے بڑے شاہ سوار آئے، لیکن امام عالی مقام کی تلوار کی کوئی بھی تاب نہ لے سکا۔ امام عالی مقام اسے چند لمحوں میں خاک و خون میں ملا دیتے، فنار فرما دیتے۔ امام عالی مقام نے سینکڑوں لوگوں کو اسی طریقے سے، امام عالی مقام نے جو بھی ایک ایک کر کے آتا، امام عالی مقام کی تلوار بے دری کے سامنے آتا، فوراً کٹ کے دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر جاتا۔ علی کے شیر کی شجاعت دیکھی تو عمر سعد گھبرا گیا، کہنے لگا اگر یہی حال رہا تو پھر ہم حسین سے کبھی جیت نہیں سکتے، ہمارے تمام شہ سوار، تمام بہادر مارے جائیں گے، لہذا حسین پر سارے یکبارگی حملہ کر دو۔ امام عالی مقام کی طرف جیسے ہی فوج بڑھی، امام عالی مقام نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، میمنہ پر فوراً حملہ کر دیا، ایک یا دو نہیں بلکہ سینکڑوں لوگوں کو فوراً خاک و خون میں ملا دیا۔ امام عالی مقام کی ادھر تلوار چل رہی ہے، پشتوں کے پشتے لگ رہے ہیں، امام عالی مقام تلوار چلاتے جا رہے ہیں، ادھر امام عالی مقام کی تلوار چل رہی ہے۔ یہ سارے خوف و ہراس سے دوڑنے لگے، حیرت زدہ رہ گئے کہ حسین تیری شجاعت کے قربان، تیرا نوجوان تیرے سامنے قربان ہوا، تیرا بھائی عباس علمدار تیرے سامنے شہید ہوا، حسین تیرا بیٹا، تیرے بھائی کی نشانی تیرے سامنے لوٹ لی گئی، حسین تیرا ننھا علی اصغر تیرے ہاتھوں میں شہید کر دیا گیا، حسین تیرا سب کچھ لوٹ لیا گیا، لیکن حسین تیری شجاعت کے قربان ہے کہ پھر بھی صبر و استقامت کے ساتھ تلوار چلاتے جا رہے ہیں۔ اس شجاعت و بہادری کے ساتھ آپ تلوار چلا رہے ہیں۔ اے حسین یہ شان تو تمہاری ہے، اے حسین یہ شان تمہاری ہے، کیونکہ تم علی شیر خدا کے شیر ہو۔ امام عالی مقام امام حسین تلوار چلاتے جا رہے ہیں، ادھر امام عالی مقام کی تلوار کے سامنے یہ سارے بدبخت یزید یہ بھیڑ بکری کی طرح دوڑنے لگے، جیسے شیر کسی بکریوں کے جھنڈ پر حملہ کر دیتا ہے، ویسے یہ سارے اپنی جان بچا بچا کر بھاگنے لگے۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ سارا لشکر کوفہ کی دیواروں سے ٹکرا گیا، جبکہ کئی میل کی دوری پر تھا۔ امام عالی مقام کی تلوار کا یہ عالم تھا، کوفہ وہاں سے کافی دور تھا، لیکن جب امام عالی مقام کی تلوار چلنا شروع ہوئی تو یہ کوفہ کے شہر کی دیواروں سے ٹکرا گئے اور جان بچانے لگے۔ عمر سعد نے جب یہ حالات دیکھے تو فوراً اس نے خیموں کی طرف رخ کیا۔ امام عالی مقام نے جب یہ دیکھا تو امام نے بلند آواز سے فرمایا، او بدبخت عمر سعد، یہ کیا کرتا ہے کہ میں تم سے جنگ کر رہا ہوں یا عورتیں؟ عمر سعد نے جب یہ سنا تو فوراً واپس پلٹا، لیکن امام عالی مقام پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا گیا، چاروں طرف سے تیر برسانے شروع کر دیے۔ امام عالی مقام ادھر تلوار چلا رہے ہیں، اچانک کانوں میں کسی غیبی آواز نے رس بول دیا۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، آئی ندائے غیب کے شبیر مرحبا، اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا۔ اے حسین تیری شان کے قربان، اے حسین تیری شجاعت کے قربان، اے حسین یہ ذوالفقار اسی ہاتھ کے لیے تھی، اے حسین تم نے شجاعت کے تمام تر شجاعت کے بہادری کے کارنامے دکھا دیے۔ اے حسین بس اب جلدی سے شہادت کا جام پی کر ہماری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ امام عالی مقام نے جب یہ آواز سنی تلوار کو روک لیا۔ امام کا تلوار روکنا تھا، بدبخت ایک شخص نے امام عالی مقام کے سر انور پر حملہ کیا، جس سے امام کا سر زخمی ہو گیا۔ ابھی امام سنبھل بھی نہ پائے تھے، ایک بدبخت نے امام عالی مقام کی پیشانی پر تیر کا وار کیا۔ امام نے تیر کھینچ کر پھینکا تو خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ امام نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو سارا خون میں لال ہو گیا۔ امام نے آسمان کی طرف نگاہ کی، مولا تو دیکھتا ہے میں اس قوم کے ساتھ کس حال میں ہوں، اللہ تبارک و تعالی میں تیرے اس قوم کے ساتھ کس حال میں ہوں، پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ پھر امام عالی مقام گویا فرما رہے تو بدبختوں تم نے تو
اپنے نبی کا بھی کوئی خیال نہیں کیا، تم نے اپنے نواسوں کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، تو یاد رکھو ہم نے بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ لٹانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اب امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام ابھی سنبھلنے نہ پائے تھے کہ ایک بدبخت نے نیزے کا وار کیا جو امام عالی مقام کے سینے سے پار ہو کر پیشانی کی طرف نکل گیا۔ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام گھوڑے کی زین سے زمین کی طرف تشریف لائے، گویا امام زمین پر کیا آئے، امام عالی مقام نے اسلام کو سہارا دیا اور اسلام گر رہا تھا، حسین خود زمین پر گرے لیکن اسلام کو بلند کر دیا۔ بے شک سبحان اللہ، اسلام کو حسین نے سہارا دے دیا، اسلام کھڑا ہو گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی تلوار چل رہی ہے، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، امام علی مقام پر غش کی حالت طاری ہے۔ امام غشی کی حالت میں بدبخت شمر ملعون نے موقع دیکھا، ویسے تو جرت نہیں تھی لیکن دیکھا کہ امام پر غش طاری ہے تو دوڑ کر امام حسین علیہ السلام کے سینہ اطہر پر بیٹھ گیا۔ امام علی مقام کو جب کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، امام علی مقام نے فرمایا، او بدبخت تو سینے پر بیٹھا ہے جسے نبی مکرم علیہ السلام چوما کرتے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بوسے دیا کرتے تھے۔ شمر ملعون شرمندہ ہوا سینے سے کھڑا ہو گیا۔ اب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی تمام تر قوتوں کو اپنے ہاتھوں میں جمع کیا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ساری قوت کو جمع کر کے رب کی بارگاہ میں آخری سجدہ ادا کیا، اور امام علی مقام نے اپنی پیشانی انور کو جیسے ہی سجدے میں رکھا، شمر ملعون نے امام علی مقام کی گردن مبارک پر خنجر رکھ دیا۔ ادھر امام علی مقام نے گردن پر خنجر رکھا، ادھر امام علی مقام کی گردن پر خنجر رکھا گیا، ادھر امام علی مقام نے اپنے دونوں ہاتھ رو بقبلہ کچھ اس طرح اٹھا دیے، اور گویا شاعر نے بڑے پیارے انداز میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کیا، اور گویا امام کہہ رہے تھے، یا رب تو نہ جانے کی امت کو بخش دے، سلطان دو جہان کے امت کو بخش